بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویئرنیس کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موت کے بعد، یعنی کہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ موت کے بعد جو آج ہمارے دل میں غلط فہمیاں ہیں ان کے اوپر۔ جب بھی ہم اپنے کسی عزیز یا کسی بھی جگہ پر فوتگی پہ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بیٹھے لوگ، کچھ لوگ فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے کاروبار کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگ دنیاوی باتوں کی طرف پوری طرح ان کا رجحان ہوتا ہے۔ جو بندہ مر گیا ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی اتنی خاص کوئی پراپر دعا وغیرہ نہیں کر رہا ہوتا، یا اس کی کسی کو فکر یا افسوس غم وغیرہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک جس طرح ہم دوسرے لوگوں کے مرنے کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہونا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں ہو کہ فلاں بندہ ہمارے لیے یا ہمارا دوست یا ہمارا عزیز بہت فکر مند ہوگا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ کسی بندے کو کسی کے مرنے کا صرف ٹیمپریری افسوس ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ بندہ چلا گیا، خواہ دنیا میں اس جب وہ زندہ تھا اس کے ساتھ جیسا مرضی ریلیشن شپ تھا، مرنے کے بعد لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے پاس اپنے بڑوں کو پڑھ کے بخشنے کا ٹائم جتنا کا ہے نا، اتنا ہی ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے آگے چھوٹے ہیں ان کو پڑھ کے بخشنے کا نا ان کے پاس ٹائم ہوگا، اتنا وہ ہمیں بخش لیں گے جتنا ہم اپنے بڑوں کو پڑھ کے بخشنے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی آخرت کا سامان جو ہے نا وہ بنا لینا چاہیے۔ یہ کہ اندازے لگانے کہ فلاں میرے لیے پڑھ کے بخش دے گا یا فلاں مجھے بخش دے گا، یہ کنسیپٹ جو ہے نا آج کل کی بزی دنیا میں اپنے مائنڈ میں سے ہمیں نکالنا ہوگا، اور اپنے لیے خود ہی اپنی تیاری جو ہے نا وہ کرنی ہوگی۔ آج کل ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ ہم زندہ کو مل سکیں، اور مرنے والے کے قبر پہ کون جائے اور اس کے لیے کون پڑھائیاں کرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہی جو ہے اپنے لیے خود ٹائم نکال کے اپنی اصلاح کر کے اور اپنی آخرت کی تیاری کی طرف رجوع رکھ لے۔ اب اسلام میں بھی جیسے ہمیں بتایا گیا کہ جو بندہ جس کا رزق کم ہو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر انسان اپنے والدین کے لیے دعا نہ بھی کرے تو اس کو ایک لالچ دی گئی ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرے گا تو وہ تیری بخشش کا بھی سامان بنے گا اور تیرے رزق کا بھی انتظام ہوگا۔ ویسے تو زیادہ تر ہم لوگ اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی جو کام ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں، تو شاید یہ ہمیں اس طرح کی تھوڑی سی لالچ دی گئی ہے۔ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی بھی اسی طرح ہی ہمیں بتایا گیا کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو آ جا کے سارے معاملات اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے یا سب کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن آج کل کی بزی دنیا میں کوئی زندہ کو نہیں مل رہا، تو مرنے کے بعد کون کسی کی قبر پر آئے گا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرے گا؟ جو کبھی باتوں باتوں میں بیٹھے ذکر ہو جائے گا تو لوگ کہہ دیں گے کہ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ اچھا تھا، اس طرح کی بات تھی، یا یہ چیز اسے پسند تھی، کھانے میں کوئی چیز ہوگی، یا کسی سیل کی جگہ پہ جانے ہو تو یار اس کو وہ ایریا بڑا پسند تھا۔ بس اس حد تک جو ہے نا ہماری یاد اور باتیں جو ہے نا اس حد تک رہیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح جو ہے نا خود کرنی ہے کہ ہم نے اپنے لیے آخرت جو ہے اس کے لیے نیکیاں جمع کریں، تاکہ ہم جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں، کیونکہ ایک دن مرنا تو ہے ہی ہے۔ اب یہ نہ ہم سوچیں کہ جو بس جس نے جانا تھا وہی گیا ہے ہماری۔ آپ نوٹ کریں، اپنے بڑوں میں سے پوچھیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہے گا 60 یا 70 سال، اور اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا پتہ ہی نہیں چلا 60-70 سال عمر کیسے گزر گئی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عمر پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ آج ہم 30 35 سالوں کے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا زندگی اتنی تیز سے گزر گئی، اور باقی بھی ایسے ہی اچانک گزر جانی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا کہ عمر کیسے گزر گئی۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنے معاملات کے اوپر کہ ہم ڈیلی روٹین میں لوگوں کے ساتھ کیا
تعلقات کس طرح کا رکھ رہے ہیں کہ کل کو لوگ یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرنے کے بجائے کسی دوسرے الفاظ میں یاد کریں، جو کہ لیے ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اور لین دین کے معاملات کے بھی اوپر کافی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے آخر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور پاس